خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کو ہم سب غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ وہاں جب مخالفت حد درجے بڑھ گئی، وہاں رہنا دوبھر ہو گیا، تو وہاں سے آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔ پھر یہاں بھی انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ مدینے سے بھی ان کا قلع قمع کر دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آئی سن 2 ہجری میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ظاہری کمزوری کے باوجود، کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، 313 تھے، نہ صحیح سے گھوڑے تھے، نہ صحیح سے اونٹ تھے، نہ صحیح سے ہتھیار تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 1000 باقاعدہ جنگجو لشکر کے سامنے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ 1000 لشکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو صرف 313 تھے، نہتے تھے، انہیں فتح سے ہمکنار فرمایا۔ 70 کے قریب سرکش کفار مارے گئے، 70 کے قریب قید ہو کر مدینے لائے گئے۔ اس طرح بدترین شکست ہوئی مکے والوں کو، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے سرداران سب ساتھ تھے۔ ابو جہل مارا گیا اور بڑے بڑے سرداران مارے گئے۔ مکے والوں میں تو گویا بالکل ماتم سا پڑ گیا، ماتم پڑ گیا۔ انہوں نے ٹھان لی کہ اس کا بدلہ لینا ہے، اور پھر 1 سال کے بعد وہ 3000 لشکر کے ساتھ مدینے آئے۔ جب ان کے بارے میں معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ان کے مقابلے کے لیے باہر نکلنا چاہیے یا مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی، جس میں منافقین کی بڑی تعداد تھی، کہ مدینے میں رہ کر ہم مقابلہ کریں گے، ان کو آنے دیں۔ لیکن جو بڑے جذبے والے صحابہ تھے اور جن کا بڑا شوق تھا کہ ہم تو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تو اس غزوے میں ضرور شریک ہوں گے، اور خاص طور سے اس میں جو نوجوان نسل کے لوگ تھے، انہوں نے جو یہ رائے دی کہ نہیں، ہمیں نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، اور آپ 1000 لشکر کے ساتھ احد پہاڑ کی طرف نکلے جہاں یہ جنگ ہوئی تھی۔ ساتھ میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے وہ بھی تھا۔ اس نے راستے میں بہانہ بنایا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، چونکہ ہماری رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑیں گے، وہاں خطرہ کم ہے، اب تو ہم 3000 لشکر کے مقابلے میں باہر جا رہے ہیں تو وہاں بہت زیادہ خطرہ ہے، اس لیے بھائی ہم تو نہیں جائیں گے۔ انہوں نے راستے سے لوٹنا گوارا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی حال میں بھی آگے نہیں جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ، جن میں اکثر منافقین تھے، ان منافقوں کو لے کر، جو بظاہر اسلام کا نام لیتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ساتھ میں شریک ہوئے تھے، وہ 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے واپس آیا۔ 1000 کا لشکر ہے 3000 کے مقابلے میں، اس میں بھی 300 لوگ واپس ہو لیے۔ بہت سے لوگ گھبرائے، لیکن صحابہ نے سب کو سمجھایا، سب کا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ بڑھایا،
اور آگے گئے. جب احد پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتظام یہ فرمایا کہ تقریباً 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ کا ایک درہ تھا، یعنی پہاڑوں کے درمیان میں ایک گویا راستہ تھا، اس راستے پر کھڑا کر دیا کہ یہاں تم لوگ جمے رہنا، یہاں سے کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے، ہر حال میں یہاں رہنا، یہاں تک کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچ لی جا رہی ہیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، پھر بھی یہاں سے نہیں ہٹنا. اور سب بندی کی آپ نے. ایک طرف پیچھے کی طرف پہاڑ تھا، ایک دائیں طرف، غالباً دائیں طرف وہ درہ تھا جہاں صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اور سامنے سے کفار کو آنا تھا. مکے کے کفاران آئے جس کا سردار ابو سفیان تھا، اس میں خالد ابن ولید بھی شریک تھے، ابھی تک یہ دونوں ایمان نہیں لائے تھے. جنگ شروع ہوئی، پہلے ہی مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور یہ کفار کے اندر بھگدڑ مچ گئی، یہ بھاگنے لگے ادھر ادھر، انہوں نے میدان چھوڑ دیا، بھاگ گئے. اور مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ سب بھاگ گئے ہیں، تو پھر وہ جو مال غنیمت ہوا کرتا تھا وہ چننا شروع کیا، اسے حاصل کرنا شروع کیا. یہ جو پہاڑ پر 50 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، کفار شکست کھا چکے ہیں، ہمیں فتح مل چکی ہے، اور سب مال غنیمت لے رہے ہیں، تو چلو ہم بھی مال غنیمت لیتے ہیں. ان کے جو سردار تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا یاد ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہاں سے نہ ہٹنا. لیکن وہ چونکہ صحابہ نے کہا کہ بات تو یہ اصل میں مفہوم یہ تھا کہ جب تک ہم لوگ فتح نہ پا جائیں اس وقت تک نہ ہٹنا. تو آپس میں ذرا سا اختلاف بھی ہو گیا، تو وہ جو سردار تھے وہ تو وہاں جمے رہے، امیر تھے وہ تو جمے رہے، 2-4 صحابہ اور ان کے ساتھ جمے رہے، بقیہ سب نیچے اتر آئے اور سب مال غنیمت لینے لگے. ادھر وہ لوگ بھاگ چکے تھے، لیکن خالد ابن ولید اپنا ایک دستہ لیے پیچھے کھڑے تھے، اسی انتظار میں گویا. انہوں نے دیکھا کہ یہ راستہ خالی ہو چکا ہے، بس 2-4 لوگ بچے ہیں، انہوں نے وہاں سے حملہ کر دیا. گویا پیچھے سے اب یہاں سب مال غنیمت سمیٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ دائیں طرف پیچھے کی طرف سے پھر سے دوبارہ یہ کفار و مشرکین جمع ہو کر، جس کی سرداری خالد ابن ولید کر رہے تھے، سب آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا. اچانک یہ حملہ ہوا تو مسلمان سمجھ نہیں سکے اور افراتفری مچ گئی، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، لوگ ادھر ادھر بھٹکنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آواز کسی نے لگا دی کہ آپ تو شہید ہو گئے. اور جب اللہ کے نبی کی شہادت کا لوگوں نے سنا تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ اب تو ختم ہے بات، اب تو ہمارا سارا مشن، سارا مقصد ہی ختم ہو گیا. ہماری ساری لڑائیاں، سارا مقصد، سارا نکلنا، ساری جد و جہد، ساری محنت تو اسی کے کام کے لیے تھی کہ اللہ کے نبی کو فتح نصیب ہو، اللہ کے نبی کو غلبہ نصیب ہو، اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین کا بول بالا ہو، یہ مقصد تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بات ختم ہو گئی. اکثر لوگ بددل ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے آواز لگائی کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات ہیں، لوگوں آؤ پلٹو ادھر. جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں تو دوبارہ انہوں نے پلٹنا شروع کیا، اور ادھر سے کافروں کی طرف سے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی یہاں ہے تو وہاں انہوں نے بہت تیزی سے تیروں کی بوچھار کرنا شروع کی. صحابہ سامنے کھڑے ہو گئے، کتنے صحابہ نے
50 تیر اپنے بدن پر لیے، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، کسی کا کیا ہوا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور اپنے نبی کی حفاظت کرتے رہے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چوٹ آئی، کسی نے تیر مارا یا غالباً برچھا پھینک کر مارا، تو وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لگا اور آپ کے دانت 2 شہید ہو گئے، اور پیچھے ایک گڈھا تھا، اس میں آپ گر پڑے۔ وہ عجیب سی کیفیت تھی، لیکن صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی باحیات ہے، چاروں طرف سے سمٹ کر آئے اور انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی کی حفاظت فرمائی، اور پھر وہاں سے کسی طریقے سے اٹھایا اور اٹھا کر کے، لیکن یہ عجیب بات ہے، مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا موقع تھا کفار و مشرکین کے پاس کہ تمام ایمان والوں کو ہمیشہ کے لیے وہاں سے مٹا سکتے تھے، وہ مکمل فتح حاصل کر سکتے تھے، لیکن ایک تو اللہ کے نبی کی ثابت قدمی، اور پھر صحابہ جب دوبارہ پلٹ آئے تو ان کی ثابت قدمی کے مر جائے کے پرواہ ہے، لیکن اب اپنے نبی کو کوئی آنچ آئے یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر وہ کہیں نہ کہیں مروب ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہمارا بدلہ مل گیا ہے، اور وہاں سے وہ اپنا لشکر سمیٹ کر دور بھاگ گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ کے اوپر ایک جگہ جا کر جمع ہو گئے، یہ جو کچھ بھی بچے تھے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، اور بہت سے صحابہ تھے، وہ سب جا کر کے اسی پہاڑ پر جا کر کے جمع ہوئے۔ تو ابو سفیان اور ان کے جو اور بھی سرداران تھے وہ آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کی لاشیں پڑی ہیں، اس میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کفار کی طرف سے مشکل سے 25 یا 27 کفار و مشرکین مارے گئے تھے، اور مسلمان 70 کے قریب شہید ہوئے تھے، جس میں سب سے بڑا نقصان تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ کے چچا تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے رضائی بھائی تھے، شروع سے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نا بہت مشہور، کہ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، کہیں شکار پر گئے ہوئے تھے حضرت حمزہ، واپس آئے، باندی نے بتایا کہ تم کہاں ہو، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے آج یہ کہا ہے، اتنا برا بھلا کہا ہے۔ جوش میں آئے، فوراً تلوار نکالی اور پہنچ گئے، اسی تیر کمان کے ساتھ پہنچ گئے خانہ کعبہ میں، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، فوراً اس کے سامنے گئے اور اس کو مارا ایک کمان زور سے، اس کے چہرے سے خون بہنے لگا، اور کہنے لگے تو ہمارے بھتیجے کو ستاتا ہے، اگر تو اس وجہ سے ستاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ وہاں انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اس وقت سے ایمان لائے تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، عقبہ کے موقع پر آپ کے ساتھ رہے، اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ کے ساتھ رہے، سب سے بڑھ کے سپہ سالار کو آپ ہی کو اللہ کے نبی نے بنایا، وہ آج غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور اتنی بے دردی سے شہید ہو گئے تھے کہ ان کے ناک کان کو کاٹا گیا تھا، جس کو ابو سفیان کی بیوی ہندا نے گلے کا ہار بنایا، ان کے سینے کو چاک کیا گیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا، اس کو دانتوں سے چبایا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، مسلح کر دیا گیا، بہت قتل ہونے کے بعد بھی آپ کی لاش کے ساتھ مسلح کیا گیا، اس کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ کیفیت، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر موجود ہیں، تو ابو سفیان اپنے گھوڑے کے ساتھ واپس آیا، اسے کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے آواز لگائی کہ کوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، محمد ہیں یا گئے، ختم ہو گئے، مار دیے گئے؟ ابو قحافہ یعنی ابو بکر ہیں یا وہ بھی مار دیے گئے؟ ابن خطاب ہیں یا وہ بھی مار دیے گئے؟
یہ آواز لگاتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ خاموش رہو. حضرت عمر سے رہا نہیں گیا جب انہوں نے کہا خطاب ہے، ابن خطاب ہے، یا وہ بھی مار دیا گیا، آج ذلیل ہو گئے وہ بھی. آج حضرت عمر نے آواز لگائی کہ ابو سفیان، سب موجود ہیں، سب باحیات ہیں، ہمارے نبی بھی باحیات ہیں، ابو بکر بھی باحیات ہے، میں بھی ہوں. تو ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا تھا اس وقت، اولو ہبل، اولو ہبل، اولو ہبل. ہبل ان کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے. کہا، وہ اپنے ہاں کہتے ہیں نا جے ہو، ہبل کی جے ہو، ہبل کی جے ہو، ہبل کی جے ہو. آواز لگائی اس نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو ان کا جواب دے. تو صحابہ نے پوچھا کیا جواب دے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بولو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ بہت سب سے بلند ہے، اللہ کی سب سے بڑی جے ہو، اللہ سب سے بڑا بزرگ ہے، سب سے زیادہ بزرگ ہے، سب سے زیادہ بلند ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لیے لات ہے، عزا ہے، لنا عزا ولا عزا لکم. ہمارا تو عزا، ان کا بھی ایک بت اور تھا، ایک خدا تھا جس کی پوجا کرتے تھے. وہ بولا ہمارا تو عزا ہے، تمہارا کون ہے؟ تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس کا بھی جواب دو. صحابہ نے کہا کیا جواب دو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے. آج آواز لگاؤ. صحابہ نے حضرت عمر نے وہاں سے آواز لگائی، اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو بدر تمہارا تھا، احد ہمارا ہے، ہم نے اپنے شہیدوں کا بدلہ لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے آواز لگوائی کہ بولو کہ دیکھو تمہارے مردے جہنم میں گئے، ہمارے شہید جنت میں گئے، اس لیے یہ کوئی بدلہ نہیں ہے. ہم جب بھی فتح یاب تھے، آج بھی فتح یاب ہے. ہم مارے تو غازی ہیں، مرے تو شہید. وہ یہ نعرہ آپ نے لگوایا، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں مروب ہو کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ تو ایک غلطی سے ہم نے یہ فتح پا لی ہے، یہ غلبہ پا لیا ہے. اگر اللہ کے نبی نے آواز لگائی اور پھر یہ جھپٹے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. خیر وہ وہاں سے چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینے تشریف لائے. اور اسی دوران آپ نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو بہت قریب، بہت دکھ ہوا، آپ کو بہت دکھ ہوا. اور آپ نے کہا کہ ہے کوئی آج جو میرے چچا پر نوحہ کرے؟ یعنی اسلام میں نوحہ نہیں ہے کہ اگر ہوتا نوحہ کیا جاتا تو آج حضرت حمزہ پر نوحہ کیا جاتا. آج ان پر عورتیں روتی، وہ اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا. پھر اسی دوران کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی المشرکین، اے نبی آپ ان مشرکوں پر بد دعا فرما دیجئے، بد دعا کر دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس سے پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ بہت زخمی ہو گئے تھے، خون بہ رہا تھا اور آپ گر گئے تھے، تو آپ نے کہا لو لیس کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، آخر وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا ہے، اپنے نبی کو اس طرح زخمی کیا ہے. تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی. بہت غور سے سننے کی بات ہے. یہ آیت نازل ہو گئی، کیف یکون کیف لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم، کہ اے نبی آپ کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ انہیں عذاب دیں یا انہیں معاف کریں.
یہ حق تو اللہ کا ہے کہ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اللہ چاہے تو ان کی مغفرت کر دے، انہیں معاف کر دے۔ یہ آپ غور کریں کہ اس روایت کے تحت محدثین نے ان دو واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک تو غزوہ احد کا یہ واقعہ کہ ادھر 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے ہیں، حضرت حمزہ کا بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے زخمی ہے، اور ایسی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کی زبان سے صرف اتنا جملہ نکلتا ہے، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو اس طرح سے زخمی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے۔ اور اسی میں ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یہ لوگ بہت ستا رہے ہیں، بہت حالات خراب ہیں، یہ دیکھیے غزوہ احد میں 70 کے قریب صحابہ مارے گئے، آپ ذرا ان کے لیے بد دعا فرما دیں، ادعوا علی المشرکین، ان مشرکوں پر بد دعا فرما دیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان پر بد دعا کریں اور ان پر عذاب لے آئیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو عذاب دے۔